ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل۔ 2 بیویوں سے 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ 10 ایک بیوی سے تھے، اور 2 بیٹے سب سے چھوٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ دوسری اہلیہ سے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیونکہ خالق ہمیں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے جو قرآن آپ پر وحی کیا ہے، ان میں ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہترین قصہ فرما دے احسن القصص کے نام سے، اس سے بہتر اور اس سے سچا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تقریباً تمام تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں، مختصر چند باتیں شاید اس میں آئیں گی ایسی، اور بڑا مفصل واقعہ ایک ہی جگہ پر سورہ یوسف کے اندر اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا۔ اس کا خلاصہ میں مختصراً آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کس خطے میں رہے، وہ ساری بات آئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو سب سے چھوٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کی فطری طور پر محبت ان سے زیادہ تھی۔ فطری محبت ہے، اس میں آپ روک نہیں سکتے، اور ممکن ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ نور نبوت ان کو نظر بھی آ رہا ہو بچپن۔ یہ چیز دیکھ کر جو بڑے بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام سے کچھ حسد کرنے لگے، وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ کوئی ویسے خیالی خواب نہیں ہے، قرآن کا مذکور شدہ حصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، کیا دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، اور چاند اور سورج کو میں نے دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے والد سے بچپن میں، اور میں نے کیا دیکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے ستارے بھی، چاند اور سورج بھی، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ رأیتہم لی ساجدین۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اللہ کی طرف سے کچھ اندازہ ہوا ہوگا، انہوں نے جو کہا، قرآن جو کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ دیکھو بھائی، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ پہلے ہی تمہارے خلاف ہیں، وہ اس خواب کو سن کر اور تم سے کوئی جیلسی نہ کرنے لگے، ان کے سامنے نہ ذکر کر۔ خیر یہ خواب ہو گیا، ساری بات ہے، آگے قرآن نے اور ذکر کیا، میں اس میں سے جو مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد بھائیوں نے، خواب نہیں ذکر ہوا ان سے، از خود وہ چونکہ حسد کرتے تھے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اپنے ابا جی سے کہا کہ ابا جی، پلاننگ تو یہی تھی کہ یوسف کو نقصان پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جی کیا وجہ ہے آپ اس بھائی کے بارے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے؟ یعنی ہم بڑے ہیں، 10 بھائی ہیں، ایک بنیامین، 11 بھائی ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، شکار کے لیے بھی جاتے ہیں، مختلف کاموں کے جو اس زمانے میں کام کاج تھے، کھیتی باڑی جو بھی تھی، جنگلوں میں بھی جاتے ہیں، دور تک چلے جاتے ہیں، ایک ایک 2 دن ٹھہرتے بھی ہیں باہر جا کر۔ چھوٹے بھائی کو ہم ساتھ نہیں بھیجتے، اس کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں، اس کو بھی بھیجا کریں ہمارے ساتھ۔ خیر انہوں نے اظہار کیا، دل میں کوئی اور بات پوشیدہ تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا، قرآن میں جو ذکر ہے اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا بھی مجھے خطرہ ہے، چھوٹا بھائی ہے، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور تم اس کی حفاظت سے کہیں غافل نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا، ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے غافل ہوں، اور اگر ایسا ہو گیا ہم بڑے خسارے والوں میں سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا، اور لکھا ہے اس علاقوں میں بھیڑیے بہت تھے، جانور ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، مختلف قسم کے جانور۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں بھیڑیا اس کو نہ کھا لے، یعقوب علیہ السلام نے۔
انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ تو ویسے ڈرتے ہیں، ہم سارے بھائی ہیں، ہم اکٹھے ہوں گے تو کیا اسے کچھ نقصان۔ خیر یہ ساری پلاننگ کر کے ایک دن انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے منظور کروا لیا کہ یوسف ہمارے ساتھ جائے گا سفر۔ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے۔ اب یہ اگلے الفاظ قرآن میں نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ وہ روانہ ہوئے اور بڑی محبت سے یوسف علیہ السلام کو گودوں میں اٹھایا ہوا، چھوٹی عمر ہے، کبھی ایک گود میں اٹھاتا ہے کبھی دوسرا۔ یعقوب علیہ السلام دور تک ان کے ساتھ ساتھ گئے، ان کو دور سے جا کے رخصت کیا۔ اب وہ یہ اس چکر میں تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو جائے ہم بڑا خیال رکھ رہے ہیں، گودوں میں اٹھائے ہوئے جیسے ہاتھوں ہاتھوں لے کے جا رہے ہیں۔ جب کافی دور چلے گئے، یعقوب علیہ السلام واپس آ گئے، اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اتار کے نیچے ڈال دیا اور روانہ ہو گئے۔ اب وہی پلاننگ کہ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ محبت ہے، کسی طرح یہ محبت ختم ہو جائے، یہ انہوں نے سوچ دی ان کے ذہن کے اندر۔ بیٹا ہم تو ذرا بند کریں، اس کا بات نہیں۔ اب یہ انہوں نے کو روکنا چاہا۔ اب جب یہ ساری کیفیت ہوئی تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام واپس آ گئے۔ اب انہوں نے آپس میں پلاننگ کی۔ پلاننگ کیا کی وہ قرآن نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، پھر موقع ہاتھ آئے یا نہ آئے یوسف کو جان سے مار، کوئی بھی بہانہ کر دیں گے، ختم کر دو۔ روز روز کا جو تمہیں بھی خدشہ ہے، تم بھی حسد کرتے ہو، جیلسی کرتے ہو، اس میں آتا ہے کہ یہودا نامی ایک شخص بھائی تھا، اس کا نام قرآن میں نہیں ہے، قرآن نے تو کہا ہے کہ ایک بھائی نے، ان میں سے ایک نے کہا، اس کو کچھ ہمدردی تھی، بڑا بھی تھا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ دیکھو میرا یہ سوچ ہے، اگر تم نے یوسف سے جان چھڑانا چاہتے ہو نا تو انہیں اپنے ہاتھوں سے نعوذ باللہ قتل نہ کرو، جان ہی چھڑانی ہے نا، ویسے ایسا کرو دور آگے جا کر کوئی ویران کنویں کئی آتے ہیں گزرا کرتے تھے، ان میں سے کسی کو کنویں میں ڈال دو، بس تم بظاہر قتل بھی نہیں کرنے سے بھی بچ جاؤ گے، اور تمہارا مقصد ہے جان چھڑانا، جان چھوڑ دے گا، کنویں میں سے کہاں نکلے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، قتل اپنے ہاتھ سے نہ کرو۔ یہ خیر انہوں نے پلاننگ کر لیا اور کسی دور دراز کسی ویرانے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں، قرآن نہیں کہہ رہا، کتابوں میں تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یقیناً بات چیت کی ہوگی، واویلا کیا ہوگا، ساری باتیں کی ہوں گی، اور یعقوب علیہ السلام نے یہودا کو خاص تاکید کی تھی، وہ تاکید بھی یاد دلائی، لیکن بس جب شیطان سوار ہو جائے کنویں میں ڈال کر واپس آ گیا۔ اب واپس بھی آنا تھا ایک دن بعد کہ جی یوسف اپنے ابا جی یعقوب علیہ السلام کو کیا کریں گے، انہوں نے پلاننگ یہ کی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، وجاؤ علی قمیصی بدم کذب، یہ قرآن کہتا ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار لی پہلے ہی ڈالنے سے پہلے، اور اس قمیص کے اوپر کچھ چھینٹے ڈال دیے خون کے، مختلف قسم کے، کوئی جانور ذبح کر کے، بکری وغیرہ بعض لکھتے ہیں، واللہ اعلم، قرآن میں الفاظ خون کے الفاظ ہے، خون ڈال کرنا اور بڑے روتے ہوئے جیسے جھوٹ انداز میں، اب افسوس تو کرنا ہے، اب باپ کو جھوٹی کہانی تو سنانی، اگلے دوسرے تیسرے دن روتے پٹتے آ گئے۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام منتظر ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے پھر بڑا افسوس کیا کہ مجھے پہلے ہی خطرہ تھا، انہوں نے جو یعقوب علیہ السلام نے بات کہی تھی وہی کہانی گھڑ لی کہ وہ جس کا آپ کو خطرہ تھا نا کہ بھیڑیا آیا اور وہ بھیڑیا اس کو کھا کے چلا گیا، ہم تو جان بچا کے بھاگے، بڑی مشکل سے یہ اس کا کرتا کسی طرح ہم لے آئے ہیں۔ اب یہ بھی آگے قرآن نہیں کہہ رہا، قرآن نے یہ کہا ہے وجاؤ علی قمیصی بدم کذب، وہ ان کی قمیص لے آئے، قرآن کے الفاظ ہے جھوٹا خون لگا کے، جھوٹی کھانے لگا۔ کتابوں میں لکھا ہے تاریخ کی کہ وہ اللہ کی شان ہے، اتنی عقل ان کو نہیں آئی کہ جب بھیڑیے نے کھایا ہوگا تو کرتا پھٹا بھی تو ہوگا، صحیح سلامت کرتا تھا، خون لگا ہوا تھا، اس پر کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ بھیڑیا بڑا عقل مند تھا، اس نے پہلے یوسف کا کرتا اتار کے ایک طرف ڈالا، پھر اس کے سامنے کھایا اور خون کے چھینٹے اس پر آئے، اور تم وہ اٹھا کر لے آؤ، اتنی عقل بھی نہیں، مجھے دھوکہ دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اب وہ شرمندہ کیا کہے، چوری ایک طرح سے پکڑی بھی گئی لیکن روئے پیٹے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ فصبر جمیل، یہ قرآن میں ہے، میں اللہ کے حضور صبر کروں گا، اللہ ہی مجھے صبر دے۔ اچھا جب یہ ڈال کر آئے، اگلے ہی دن پھر دوبارہ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب بہرحال خون تو ہے، اپنا بھائی ہے، کہ دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن گئے ایک آدھ دن، اور بعض کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں ہی، اب اللہ عالم، وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ آیا ہوا ٹھہرا ہے اور بڑی چہل پہل ہو رہی ہے، قافلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ہوا یہ قرآن نے بتایا، یہ قافلے والے آئے، اور جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اب کتابوں میں لکھا ہے روایت میں جبرائیل علیہ السلام، اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جیسے پیچھے آپ سن چکے نوح علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، آگ کا خالق،
اللہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آرام سے یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور ایک پتھر کے اوپر کنویں میں بٹھا دیا تاکہ یہ بھی نکل جائیں بھائی، وہ یہی سمجھے کہ ہم نے ڈال دیا کنویں میں ہی، ایک پتھر پہ بٹھا دیا۔ اب اگلے دن ایک آدھ دن میں قافلہ آیا، انہوں نے جیسے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، انہوں نے ڈول ڈالا تو ڈول میں یوسف علیہ السلام، وہ اللہ کی طرف سے جیسے ڈول پہ تھے انہوں نے ڈول پکڑ لیا، ڈول پکڑ ڈول کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر۔ اب جب یوسف علیہ السلام باہر آئے فَأَدْلَا دَلْوَهُ، اب جب ڈول ڈالا یوسف باہر آئے، آگے قرآن کے الفاظ قال یا بشرا ھذا غلام، اور وہ اس سے سمجھ نہیں آیا میں کیا کہوں، خوشخبری، یہ تو غلام نکلا ہے، غلام نکلا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو جو کہ اللہ نے حسن سے بہت نوازا تھا بچپن سے ہی، بعض کتابوں میں تاریخ کی لکھا ہے کہ پوری کائنات میں جتنا حسن تھا اس میں سے 50% حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، واللہ اعلم، یہ قرآن نہیں کہہ رہا، تاریخ کی کتابوں۔ اب وہ خوبصورت بچہ یوسف علیہ السلام جیسا نور نبوت چہرے پہ چمک رہا، یعقوب علیہ مثلا نبی کا بیٹا، وہ غلاموں کے ہاتھ میں۔ اب غلام دیکھ کے حیران، یہ اگلے دن پہنچ گئے، انہیں چہل پہل دیکھی تو جا کے قافلے والوں سے پوچھا، آتے جاتے تھے قافلے والوں سے، معلوم ہوا جی یہ غلام ملا ہے انہیں، یہ پہنچ گئے فوراً۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے، نعوذ باللہ، اور بھگوڑا غلام ہے، یہ ہم سے بھاگ گیا تھا اور بھاگ کے چھپ گیا ہوگا، اور یہ ہے وہ ہے، اور دیکھو یہ ہمیں واپس کرو، اور یہاں ہم تو کہتے ہیں تم ہم سے خرید کر تم قافلے والے جہاں لے رہے ہو اس کو لے جاؤ، اور دیکھو خیال رکھنا یہ بھگوڑا بہت ہے، بھاگ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سارے کے الفاظ کہے، قرآن کے الفاظ کیا ہے، بشرہ بثمن بخس دراہم معدودہ، چند درہموں میں، قرآن نے وضاحت نہیں کی، بعض کتابوں میں لکھا ہے 18 درہم، صرف 18 درہم میں اپنے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا قافلے والوں کے ہاتھ، اور بیچ کے مطمئن ہو گیا کہ چلو ایک طرح سے جان بھی چھوٹ گئی، نعوذ باللہ، ہم وہ سے بھی بچ گئے، اور قافلہ لے کر روانہ ہو گیا، اور قافلہ لے کر روانہ ہوا مصر جا رہا تھا قافلہ، یہ ادھر موجود، اب رواں خود تو کچھ نہیں ہے، آ کر پھر دوبارہ واپس آ گیا اور اب اطمینان بھی ہو گیا، اب جانے کی کنویں میں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، پتہ چلا قافلہ لے گیا، جب قافلہ روانہ ہوا یہ گھر واپس آ، ادھر قافلہ روانہ ہوا، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواہ، آگے قرآن نے واقعہ بیان کیا پھر اس کا خلاصہ کہ یہ روانہ ہوئے، وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر غلامی کے طور پر بچپن سے چھوٹے سے تھے لے کے روانہ ہوا، مصر کے بازار میں جب پہنچا قافلہ آتا تھا، ساز و سامان لے کر، لوگ خریداری کے لیے آتے تھے، بھی قافلہ آیا ہے بہت بڑا، جیسے منڈی لگتی ہے، ہر چیزیں خرید و فروخت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس زمانے میں انسانوں کی بھی خرید و فروخت جانوروں ایک کی طرح بالکل غلاموں کی ہوتی، انہوں نے جس کے پاس وہ تھا اس نے کہا جی یہ غلام، اب ہر شخص دیکھ رہا ہے، بڑے خوبصورت بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے ہیں چھوٹے سے، ان کو خریدنا بھی چاہ رہا ہے، اب کہتے ہیں کہ منہ مانگی قیمتیں لگنی شروع ہو گئی، یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے لکھا ہے، قرآن یا کسی صحیح روایت میں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے عزیز مصر کا بادشاہ تو یہ نہیں تھا، مصر کے اندر بعض کہتے ہیں وزیر خوراک جس کو آپ کہہ لیں، یہ کوئی بڑے مین عہدے پر فائز تھا، یہ اس بازار میں آیا ہوا تھا، اس نے منہ بولی قیمت لگائی، اب یہ کتابوں میں لکھا ہے بعض واللہ عالم کہ سونے میں تول کے، واللہ عالم، قرآن حدیث میں نہیں ہے، سونے میں تول کے یوسف علیہ السلام کو بہت بھاری قیمت میں اس نے خرید لیا، عزیز مصر نے، جو وہاں کا کوئی اہم عہدے پر فائز تھا، مصر میں بادشاہ نہیں تھا، یہ یاد رکھ، بادشاہ بعد میں بنے، یوسف علیہ السلام خود بنے بادشاہ، آگے آئے گا، اب یہ خرید کر گھر لیا، اور گھر لا کر اس نے اپنی بیوی، اس کی بیوی تھی زلیخا کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، امراۃ العزیز ہے قرآن میں، اس عزیز کی بیوی، اس سے کہا کہ بھئی دیکھو اس بچے کا خاص خیال رکھنا ہے، اس بچے کے اندر مجھے بڑی ہی کچھ عجیب سی چمک نظر آ رہی ہے، وہ نور نبوت تھی جو بھی ہے، یہ بچہ مجھے لگتا ہے بہت ہی یعنی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اس بچے کا پورا خیال رکھنا ہے، چھوٹے بچے۔ یہاں میں آخری بات عرض کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل واقعہ آئے گا، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 3 آدمی ایسے گزرے ہیں، 3 لوگ جنہوں نے بڑی زبردست عقل مندی اور قیافہ شناسی کا مظاہرہ کیا، 3 ایسے گزرے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور وہ فرمانے لگے پہلا تو یہی عزیز مصر،
جس نے کیا قیافہ شناسی تھی اس کو کہ یوسف علیہ السلام کی شکل دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ بچہ آگے چل کے کوئی بہت ہی خاص مقام حاصل کرنے والا ہے. قیافہ شناسی اسی کو کہتے ہیں اندازہ. ایک تو یہ بڑا عقل مند تھا، اور دوسرا انہوں نے کہا یہ واقعہ آگے آنے والا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں، کہ شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں دونوں، جب شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام کنویں پر موجود تھے، وہ پانی انہوں نے نکالا تھا، تو بیٹی نے جا کر اپنے والد سے کہا تھا کہ ایک ہم نے بڑا نوجوان ایسا دیکھا ہے طاقتور، اگر آپ اس کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیں کام کاج کے لیے. انہوں نے کہا وہ خاتون جو ہیں وہ بھی بڑی قیافہ شناس نکلی. انہوں نے بھی نبی کو پہچان لیا. اور تیسرا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے لکھا کہ تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں آخر عمر میں اپنے سامنے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا تھا ایک طرف سے، وہ بھی بڑے قیافہ شناس نکلے. تو ان میں ایک یہ عزیز مصر تھا. ایک بات بس اور عرض کر کے آج کی بات مکمل کر، لمبا واقعہ. انہوں نے جب یہ عزیز مصر کے پاس آ گئے، اب وہ واقعہ ہے، سارا قرآن میں نام نہیں ہے لیکن اشارہ قرآن نے کیا اس واقعے کے حوالے سے. یہ جو بیوی تھی عزیز مصر کی جس کا نام زلیخا لکھا ہے، واللہ عالم امراۃ العزیز قرآن نے کہا ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے اوپر فریفتہ ہو. اب یوسف علیہ السلام وہ کچھ عرصہ رہے، 1-2 سال، جوان بھی ہو. اب اس نے غلط طور طریقے اپنانے چاہے یوسف علیہ السلام. وہ اللہ کے برگزیدہ نبی، نور نبوت چمک رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزگی عطا کی. وہ سارا واقعہ جو قرآن میں آتا ہے، قالت ہی تلک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں. پھر اس نے وہ سارا واقعہ آتا ہے کہ کئی لمبے واقعے ہیں، یہ ساری تاریخ میں رتبہ یا پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، واللہ عالم. قرآن نے پورا واقعہ کوئی اس قسم کے الفاظ نہیں کہ یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. آخری حربہ اس نے یہ آزمایا ایک دن کہ اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے. یوسف علیہ السلام سے اس نے غلط ارادہ پورا کرنا چاہا. یوسف علیہ السلام اللہ کا نام لیتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑے. اب دروازوں پر قفل لگا ہوا ہے، جو ہی یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچتے ہیں دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، اللہ کی مدد ہے. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جب آخری دروازے تک پہنچے، یہ پیچھے دوڑتی ہوئی پہنچی اور پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیص پکڑ لی. یہ آگے واقعہ قرآن میں، یہ قمیص اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر بھاگ رہے ہیں. اس چکر میں یوسف علیہ السلام کی قمیص کا دامن کچھ پھٹ کے اس کے ہاتھ میں آ گیا. یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو وہ عزیز مصر اندر داخل ہو رہا تھا. اور ظاہری بات ہے بہت بڑا، یعنی اس زمانے کے اندر وزیر تھا، ساتھ کچھ اس کے ملازمین بھی تھے. اب جب یہ پیچھے بھاگتی بھی نکلی، کچھ حلیہ بھی ایسا تھا، یہ ڈر گئی. اس نے فوراً مکاری دکھائی، کہانی سنائی کہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام مجھ سے غلط ارادہ چاہتے تھے اور میں تو اپنی جان بچا کے، دیکھو حلیہ میرا اس طرح بھاگی پھر. یوسف علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ مکاری خود دکھا رہی ہے اور جھوٹا الزام بھی میرے اوپر. وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کروایا. قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کتابوں میں لکھا ہے ایک بالکل معصوم بچہ تھا، گود میں دودھ پیتا کہہ لیں، نومولود، گود میں جیسے بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ بچہ بول پڑا. اللہ نے اس سے گواہی دلوائی، ان کان قمیصہ قد من دبر. اس نے یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس بچہ بول پڑا کہ یہ تم اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہو کہ ارادہ کس کا تھا اور جھوٹا کون ہے سچا کون ہے، تو قمیص دیکھ کر فیصلہ کر لو. یوسف علیہ السلام کی قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تم دیکھ رہے ہو پھٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام ادھر بھاگ رہے تھے، وہ کھینچ رہے. اور اگر یوسف علیہ السلام اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور پھر وہ اپنے آپ کو چھڑا رہی تھی، پھر یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوگی. قرآن کے الفاظ. اب جب قمیص دیکھا تو قمیص پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، اور کچھ اسے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، یوسف علیہ السلام کو جانتا تھا وہ عزیز مصر انتہائی پاک باز ہیں. اس نے پھر کہا قال انہ من کیدکن عظیم، یہ تمہارا یہ مکر و فریب ہے عورتوں کا، اور تمہارا مکر بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد وہ اس نے سب کو بلایا تھا، اور جب لان تان شروع ہوئی سب کو بٹھایا، چھریاں دی. مختصر یہ کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے پھر قید میں ڈال. یہاں تک کی بات آج ذہن میں رکھ لیں. پھر قید میں کیا واقعات ہوئے، کتنا عرصہ رہے، کیسے نکلے. قید میں اس نے ڈلوا دیا، اور لکھا ہے اس نے جو قید کے تھے افسران تھے جو بھی تھے وہاں کے، ان کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو چونکہ عزیز مصر سمجھتا تھا مکاری، لیکن چونکہ اپنے گھر کا معاملہ ہے، اس کو بھی لوگوں سے باتوں کو ٹھنڈا کرنا ہے. اس نے کہا دیکھو یہ مجرم نہیں ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن باہر نہ نکلے، بس ان کو قید میں ہی رکھنا ہے کچھ عرصہ، تاکہ لوگ بھول بھال جائیں.
اس طرح یوسف علیہ السلام قید میں گئے اس عزیز مصر سے نکل کے. اس واقعے کو قرآن کہہ رہا ہے احسن القصص. اس کا بہت سا حصہ بھی باقی آئے گا. اس میں سے تقریباً بیشتر باتیں وہی ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں. آپ خود قصہ پڑھ کے دیکھیے. اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحم والا معاملہ فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. یا اللہ ہم سب کو قرآن کی صحیح فہم عطا فرما. قرآن و حدیث پر مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ.